وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ کسی نے قرضہ لیا اور اس کی پوری نیت ہے دینے کی، مگر وہ دینے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ اگر کسی آدمی نے قرضہ لیا تھا اور اس کی نیت تھی دینے کی، اور وہ مر جاتا ہے قرضہ ادا کرنے سے پہلے، تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ کیا وہ مرنے کے بعد مال وغیرہ چھوڑ کر کے گیا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ مال وغیرہ چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کے ورثاء کی یہ ذمہ داری ہے، یعنی جو وارثین ہیں اس کے بعد بیٹے ہوئے، دیگر جو ورثاء ہوئے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مال میں سے اس کے اس قرض کو ادا کریں۔ اس لیے میت کے جو حقوق ہیں اس میں سے پہلا حق ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ جو کچھ وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اس میں سے اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہے، وراثت کی تقسیم اور دیگر چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ مال چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کے اس مال سے اس کے قرض کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے وارثین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے پورا کریں، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو ان کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ، سنن ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی جو روح، اس کا جو نفس ہوتا ہے، وہ اس کے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے۔ تو یہ بڑی سخت وعید ہے۔ اسی لیے وارثین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ جو آدمی مرا ہے اگر اس کے اوپر قرض وغیرہ ہے اور وہ مال چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کے قرض کو پورا کریں۔ لیکن اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، غریب تھا، مفلوق الحال تھا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اس کے زندگی میں بھی نہیں تھا، اور وہ مر گیا، اس کے بعد بھی اس کے پیچھے کچھ نہیں گیا ہے، تو اس پر اس حدیث کو فٹ نہیں کیا جائے گا جو حدیث ہے کہ یعنی نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، کہ مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی، اس پر اس حدیث کو فٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بیچارہ ایک دم فقیر تھا، مگر قرض لے لیا تھا کسی مجبوری کی وجہ سے، اس کے پاس دینے کی بھی طاقت نہیں تھی، حالانکہ اس نے نیت کی تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس قرض کو ادا کر دوں گا، مگر وہ ادا ہی نہیں کر سکا، اور مر بھی گیا اور اس کے پاس کچھ بچا بھی نہیں، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں جو وہ چھوڑ کر کے جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب قرض کا پورا کیسے کرنا ہے، اس کے تعلق سے معاملہ ہے۔ تو جو آدمی ہے جس سے قرض لیا گیا تھا اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اسے، اہم چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، اس کے حالات جو تھے اس کو سامنے آنے کے بعد اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی کہ اسلامی حکومت ہے تو یعنی جو امیر وقت ہوگا وہ اس کی طرف سے قرض کو ادا کرے گا۔ اور اس میں ایک دو چیزیں یہ بھی بڑھا لیں کہ قرض کو معاف کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور کئی احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو دنیا میں قرض کے سلسلے میں مہلت دے گا یا اس کا قرض معاف کر دے گا تو اس کے لیے بے شمار فضائل ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، ان فضیلتوں کا انشاءاللہ وارث ہوگا، اور قیامت کے دن یہ قرض کا معاف کر دینا اس کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔